بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا، وہ ہے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، اور اس کا پارٹ نمبر 6 ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو خود بخود نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، اور اس کا پارٹ نمبر 6۔ ناظرین کرام، اگر ہم بائبل میں موجود زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 25 اور اس کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 دیکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے کہ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے، اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر ہم اس پیشین گوئی کو غور سے دیکھیں تو اس میں پہلا حصہ ہے کہ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے، یعنی کہ اپنی نعمت اس پر تمام کرے گا اور اسی نبی پر تمام کرے گا جو اس کا پسندیدہ ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ وہ پسندیدہ راہ دین اسلام ہے۔ اگر ہم قرآن پاک میں سورۃ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور تمہارے لیے سب سے بہتر راہ اسلام کے دین پر راضی ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ دوسرے تمام دینوں کو ناقص کہا گیا ہے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، ان کی ہدایت کا ان کے اندر پورا سامان نہیں تھا۔ ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے کہ اس کے خلاف واقع حقیقت یہ ہے کہ ان دینوں میں سے جو دین بھی آیا وہ اس قوم، اس زمانے اور اس علاقے کی اصلاح و ہدایت کے لیے بالکل کافی تھا، جن کے لیے اسے نازل کرنے والے نے نازل کیا تھا۔ لیکن کیونکہ ان کے لیے ان کا دین صرف ایک قوم کے لیے تھا، تمام بنی نوع انسانوں کے لیے نہیں تھا، صرف ایک علاقے تک کے لیے محدود تھا، پوری دنیا کے لیے نہیں تھا، اور وہ صرف ایک خاص زمانے کے لیے بلکہ محدود زمانے کے لیے تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ اس لیے قدرتی طور پر اس میں نہ عالمی مسائل و معاملات کے بارے میں ہدایات ہوتی تھی، اور نہ ہی اس کی ساری تعلیمات کا مزاج بین الانسانی ہوتا تھا، نہ وہ دور مستقبل کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتا تھا۔ غرض جس طرح ان کی مخاطبات کا دائرہ محدود ہوتا تھا، اسی طرح اس کی تعلیمات کا مجموعہ بھی مختصر اور محدود ہوتا تھا۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی مشیت اور حکمت کا فیصلہ ہوا کہ اب ایسا نبی بھیجا جائے جو تمام کے لیے ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، اور اس کے فیصلے کا فطرتی تقاضا یہ تھا کہ اس نبی پر نازل ہونے والے دین کا مزاج بھی انسانوں والا ہو، اور اس کی تعلیمات ہر زمانے، ہر ملک اور ہر طرح کے انسانی مسائل پر حاوی ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا جو آج تک زبور میں موجود ہے، اور قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیات بھی اسی فطرتی تقاضے کی تکمیل کا اعلان کر رہی ہے، جو 2 کتابوں کی مذکورہ بالا آیات کا منشا ہے، کہ اللہ رب العزت نے جو ہدایت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اتارنی شروع کی تھی، اور بنی نوع انسان کے ذہنی اور تمدنانی ارتقاء کے ساتھ ساتھ تفصیل اور وسعت کا دائرہ بلند کرتی گئی، اور وہ ہر پہلو سے کمال کے درجے کو پہنچ گئی۔ اس سے بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی کیا ہو سکتی تھی کہ بین الاقوامی اور بین الانسانی اور ابدی دین سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے نزدیک اور پسندیدہ راہ کون سی ہو سکتی تھی؟ یقیناً ناظرین کرام، وہ دین اسلام میں اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے۔ زبور کی ان آیات میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم اس پیشین گوئی میں دیکھیں تو اس کا دوسرا حصہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس کی جان راحت میں رہے گی۔ ناظرین اکرام، اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورۃ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 67 میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے پہرا اٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں لگ بھگ 17 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور اللہ رب العزت نے ہر دفعہ آپ کو قبل از وحی، یعنی کہ پہلے سے وحی کے ذریعے بتا دیا، اور خصوصی ذرائع سے بھی بچا لیا، اور آپ کی جان ہمیشہ راحت میں رہی۔
ناظرین کرام، اگر ہم اسی طرح سورۃ الانفال اور اس کی آیت نمبر 30 دیکھتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کافر آپ کے متعلق خفیہ تدبیر سوچ رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو تھی ہماری آج کی پیشین گوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فٹ ہوتی تھی۔ ناظرین کرام، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔